اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظیفہ ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور ان کی کوئی بھی خواہش حاجت پوری نہیں ہو رہی اور کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ پورا نہیں ہو پاتا۔ تو یہ بہت ہی خاص اور مجرب 7 سلاموں کا وظیفہ ہے، ناممکن کو ممکن بنا دینے والا وظیفہ۔ جیسے ہی آپ وظیفہ کرتے ہی منہ سے کوئی بھی بات نکالو گے انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے وہی ہوگا۔ تو میں آج آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے۔ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ تو بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو۔ اس کے علاوہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے اور ساتھ اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ آپ لوگ کثرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کریں۔ تو سب مل کر میرے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جو آج میں آپ کے لیے 7 سلاموں کا مجرب وظیفہ لائی ہوں وہ بہت ہی مبارک وظیفہ ہے۔ اس میں 7 سلام ہیں جو کہ قرآن پاک کی آیتوں میں سے منتخب کیے گئے ہیں۔ یہ ایسے سلام ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں پر بھیجے، حضرت نوح علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ہارون علیہ السلام پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور آپ کو فجر کہا گیا، آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ یہ بہت ہی مجرب ترین سلام ہیں۔ ان سلاموں کی برکت سے آپ کی کیا کیا خواہشیں، کیا کیا حاجات پوری ہوں گی وہ بھی سن لیجئے کہ جب اتنے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیجے گئے ہیں تو ان سلاموں کے پڑھنے سے کیا حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی جو حاجت وہ یہ ہے کہ جس مریض کو بھی اگر یہ سلام جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی یہ کاغذ پر لکھ کر، یہ 7 سلام لکھ کر کاغذ پر پانی میں گھول کر مریض کو پلا دیا جائے تو وہ مریض چاہے کسی بھی بیماری سے منسلک ہو، کوئی بھی اسے لا علاج مرض ہو، وہ اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو دل کی گھبراہٹ میں رہتے ہیں، انہیں دل کی گھبراہٹ رہتی ہے یا دل کی مختلف بیماریوں میں ملوث ہیں تو ان کے لیے بھی یہ 7 سلاموں کا وظیفہ ہے، وہ پانی میں گھول کر اس کو پی لیں۔ اس کے علاوہ حاملہ ہو عورت کے دوران حمل استعمال کرنے سے حمل کی تکالیف میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ وہ بہنیں جن کے بچے ہو کر مر جاتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی مفید ترین عمل ہے، بہت زیادہ مجرب اور کامیاب ترین عمل ہے کہ وہ اپنے ان دنوں میں لگاتار وہ روزانہ اس کو ایک مرتبہ پڑھ کر اگر پئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بچہ بالکل صحیح سلامت ہوگا۔ اس کے علاوہ جو لا علاج امراض ہیں اس کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔ اگر بچوں کو بری عادات ہیں، بچوں کا ذہن بہت زیادہ کمزور ہے، اس کے علاوہ عورتیں مختلف بیماریوں میں ملوث ہیں، مرد حضرات بیماری میں ملوث ہیں یا پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے، اس کے لیے بھی یہ 7 سلام بہت مفید ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق آ جائے، آپ کے گھر میں دولت آ جائے، آپ کو اچھا کاروبار مل جائے، یا آپ لوگوں کے گھر میں جو آپ نے کوئی کاروبار گھر میں کھولا ہے، باہر کھولا ہے یا دکان وغیرہ میں ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس دکان میں برکت آ جائے تو آپ نے یہ 7 سلام پڑھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان سلاموں کی برکت سے وہ آپ کا وہ جو کاروبار آپ چلا رہے ہیں اس میں ایسی برکت ہوگی کہ اس جیسی کہیں بھی برکت نہیں ہوگی۔ ہر کوئی آپ سے آ کر آپ کا طریقہ پوچھے گا کہ کس طرح سے آپ نے کاروبار کو چلایا ہے اور کس طرح سے آپ کاروبار کو چلا رہے ہیں۔
تو یہ آپ نے وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے، اس وظیفے کی کیا کیا فوائد ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے، اور وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ بالکل پاک صاف ہو جائیں تو پاک صاف ہونے کے بعد بیماری کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بیماری کے لیے آپ نے اس کو مشک و زعفران سے لکھ لینا ہے، چینی کی یا تشتری یا پھر سفید کاغذ پر لکھ کر آپ نے پانی میں گھول کر مریض کو پلا دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، حاملہ عورت کے لیے آپ نے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ سا باندھ بنا کر نماز آپ نے وہ اس سے تعویذ بنانا ہے جو پنجگانہ نماز ادا کرتے ہوں، تو تعویذ بنا کر اس کو گلے میں لٹکا لینا ہے یا بازو پر باندھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کی بری عادات سے بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ ان 7 سلاموں کو پڑھ کر اس کا تعویذ سا بنا کر پانی والی بوتل میں ڈال لیں اور وقفے وقفے سے بچوں کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ تعالی بچے تمام بری عادات سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کسی حاجت کوئی رکھتے ہیں یا کوئی خواہش رکھتے ہیں اور وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے کہ جب فجر کی آپ نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ 7 سلام پڑھ لینے ہیں۔ کس طرح سے کہ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی آل یاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر وسلام علی المرسلین۔ یہ آپ نے اس 7 سلاموں کو، اس کو 7 سلام کہا جاتا ہے، تو آپ نے ان 7 سلاموں کو صرف 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان 7 سلاموں کی نسبت سے دعا مانگنی ہے، وسیلے سے دعا مانگنی ہے۔ تو ان پیاری اور مبارک اور بابرکت قرآنی آیات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کے علاوہ آپ کی وہ خاص حاجت جس کو رکھ کے آپ اس کو پڑھیں گے، اگر کسی کے دل میں خاص حاجت ہے تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد ان 7 سلاموں کو 10 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی ہر ناممکن ممکن بن جائے گا، اور جو بات بھی منہ سے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی وہی ہوگا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو ویورز، جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیں، آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام جو ہے وہ جمعۃ المبارک کے دن کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جن بہنوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اتوار کے دن کے بعد سے جن بہنوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام اب جمعۃ المبارک کے دن شامل کیا جائے گا، تو آپ لوگ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور میسج کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔